الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اس دنیا میں انسان کے پاس سب سے زیادہ قیمتی دولت اور سب سے بڑا سرمایہ وہ ایمان کی دولت ہے۔ ایمان سے زیادہ گنا بہا اور اس سے زیادہ قیمتی چیز اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ طاقت اور قوت انسان کے پاس وہ ہے اس کے حسن اخلاق، اچھے اخلاق۔ اگر ایمان سے دل منور ہوتے ہیں اور انسان کی روح نورانی بنتی ہے اور اس سے ظلمت اور تاریکی دور ہوتی ہے تو اچھے اخلاق اور اچھی صفات سے انسان کی شخصیت سمجھتی ہے اور اس کے ظاہر کو رونق اور اس کو ایک قسم کی زیبائش اور آرائش ملتی ہے۔ یعنی ایمان کا تعلق اگر انسان کے اندرون سے ہے، دل سے ہے، تو اخلاق کا تعلق، اچھے اخلاق کا تعلق انسان کے جسم اور اس کی ظاہری شخصیت سے ہے، اور دونوں ہی چیزیں انسان کے لیے ضروری ہیں۔ بلکہ جب تک انسان کے اخلاق اچھے نہ ہوں، اچھی صفات اس کے اندر راسخ نہ ہو، جمی ہوئی نہ ہو، تو اس کا ایمان بھی ادھورا رہتا ہے۔ ایمان کی تکمیل کے لیے اور ایمان کو مکمل کرنے کے لیے کسی بھی مسلمان کا اچھے اخلاق والا ہونا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احاسنهم اخلاقا، ایمان والوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان، مکمل ایمان اس شخص کا ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اخلاق کمزور ہیں، اچھے نہیں ہیں، تو ایمان بھی اس کا کامل نہیں ہو سکتا، مکمل نہیں ہو سکتا۔ بظاہر وہ کتنا بھی دیندار نظر آتا ہو، لیکن اللہ کے نبی کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اتنی بڑی چیز ہے اخلاق۔ اخلاق کا مطلب ہے عادات، یعنی انسان کے اندر اچھی عادتیں جم جائیں۔ اچھی عادتیں انسان کا سچ بولنا ہے، انسان کا انصاف کرنا ہے، انسان کا بہادر ہونا ہے، انسان کا کنجوسی سے دور ہونا ہے، سخاوت، شجاعت، عدل، انصاف، نرم خوئی اور اچھے طریقے سے لوگوں سے ملنا، یہ تمام جو اچھی اچھی صفات ہیں وہ سب اچھے اخلاق ہیں، اور سب ہی ایک ایمان والے سے یہ تمام اچھی صفات مطلوب ہیں۔ اس سے مطالبہ ہے کہ وہ ایک ایمان والا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی عادتیں اور اس کی صفات وہ بھی اچھی ہوں۔ اس کے بغیر اس کا ایمان بھی ادھورا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب جو شخص بیٹھے گا، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ قیامت کے قریب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری نشست گاہ سے میرے قریب جو شخص بیٹھے گا تو وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں۔ ان من اقربکم الی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ جس کے اخلاق برے ہیں تو وہ اللہ کے نبی سے اتنا ہی دور ہوگا جتنے اخلاق اس کے دور ہیں، برے ہیں۔ اسی حدیث میں ہے وَإِنَّ مِنْ أَبْعَدِكُمْ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْكُمْ الثَّرْثَارُونَ الْمُتَشَدِّقُونَ الْمُتَفَيْهِقُونَ أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے زیادہ دور قیامت کے دن مجھ سے وہ لوگ ہوں گے کہ جس کے اندر بد اخلاقوں کی صفت موجود ہے۔ الثرثارون، فضول گوئی کرتے ہیں، بک بک کرتے رہتے ہیں، سخت کلامی سے پیش آتے ہیں، متکبر ہیں، تکبر ہے تو اس کے اندر اچھے اخلاق نہیں ہو سکتے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم نشینی مطلوب ہے، آپ کے قریب ترین بیٹھنا مطلوب ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے زیادہ اخلاق اچھے ہوں، عادتیں ہماری اچھی ہوں۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا نسخہ۔ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں، اس کی کیا علامتیں ہیں؟ مختلف علامتیں ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ جو بھی اچھی عادتیں ہیں وہ سب اچھے اخلاق ہیں۔ مثلا اچھے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب ایک انسان کسی دوسرے انسان سے ملاقات کرے تو خندروئی سے ملے، یعنی ہنستے ہوئے چہرے سے، بشاشت سے ملے۔ ایسا نہ ہو کہ ملاقات کر رہا ہے تو منہ چڑھا ہوا ہے اس کا، کسی سے مل رہا ہے تو اکڑ کر کے مل رہا ہے، اس سے سامنے والے کے اوپر اس کا اچھا اثر نہیں جاتا۔ اپنے ایمان والے بھائی کے سامنے مسکرانا اور اس سے اچھی طریقے سے ملاقات کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحقرن شیئا من المعروف، کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو اگرچہ وہ اپنے بھائی سے ہسمکھ چہرے سے ملاقات کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی سے ہسمکھ چہرے سے ملنا یہ بھی نیکی ہے، اس کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، اپنے مسلمان بھائی کے سامنے مسکرا دینا، تبسم کر لینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی ایک صدقے کی تو وہ قسم ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں صدقہ ہے کسی کو لینا دینا، یہ تو صدقہ ہے، لیکن صدقے کا مفہوم اس سے زیادہ وسیع ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے آپ مسکرا کر کے مل لیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور جب ایک انسان مسکرا کر کے ملے گا سامنے والے سے تو اس کے دل میں بھی اس کی قدر اور اس کی عزت ہوگی، اور وہ اس کے دل کو گویا فتح کرے گا اپنے اچھے اخلاق سے۔ چنانچہ اگر سامنے والے پر اثر ڈالنا ہے، اس کو متاثر کرنا ہے، تو انسان مال دولت کی زیادتی سے متاثر نہیں ہوتا اگر وہ صحیح انسان ہے، بلکہ وہ اچھے اخلاق سے متاثر ہوتا ہے۔ اس کو حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے کہ تم لوگوں کو انکم لا تسعون الناس، کہ تم لوگوں کو مال دولت سے متاثر نہیں کر سکتے، اپنا نہیں بنا سکتے، بلکہ اگر لوگوں کو اپنا بنانا ہے تو ان سے اچھے اخلاق سے، کشادہ روئی سے، مسکرا کر کے ملنے سے ان سے ملاقات کریں، آپ کے بن جائیں گے لوگ، آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ بہت زیادہ مال خرچ کرنا ہے اور بہت زیادہ دولت ہو، بہت زیادہ کر و فر ہو
تبھی لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی متاثر بھی ہو جائے لیکن صحیح آدمی ان سب چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ مال دولت کا ملنا کسی انسان کے اچھا ہونے کی علامت نہیں ہے. یہ تو کسی کو بھی مل سکتا ہے. فرعون کے پاس جتنی دولت تھی کسی کے پاس بھی نہیں ہے. قارون کے پاس کتنی دولت تھی کسی کے پاس نہیں ہے. کیا قارون اچھا تھا؟ فرعون اچھا تھا؟ نمرود تو بادشاہ تھا. کون اس کو اچھا کہتا ہے؟ ابو جہل بھی بڑا دولت مند تھا، اس کو تو کوئی اچھا نہیں کہتا. ہاں اچھا ہوتا ہے انسان اچھے اخلاق سے. اچھے اخلاق کی ایک علامت کسی مسلمان بھائی سے اچھے انداز سے ملاقات کرنا اور اس کے سامنے ترش روئی نہ برتنا، یہ بھی ایک علامت ہے. اچھے اخلاق کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان کو غصہ آ رہا ہے، سامنے والے سے انتقام لے سکتا ہے، پھر بھی وہ اس کو معاف کر رہا ہے. انتقام نہیں لے رہا اپنی ذات کے لیے بلکہ اس غصے کو پی کر کے اس کو معاف کر دیا، یہ بھی اچھے اخلاق کی علامت ہے. ورنہ غصے میں بالکل اس کو ہم اپنی زبان میں کہہ دیتے ہیں کپڑوں سے باہر نکل جانا اور زبان سے سخت کلمات کہہ دینا کسی کو بھی. یعنی کبھی کسی کا غصہ اتنا گویا پاگل ہوتا ہے کہ اس کو یہ ہوش نہیں رہتا کہ میں اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہوں، میرے سامنے کون ہے. اور اس کو لوگ بہت یہ تعریف کی بات بھی سمجھتے ہیں، حالانکہ حماقت کی بات ہے کہ جب مجھے غصہ آتا ہے تو پھر میں نہیں دیکھتا کیا ہو رہا ہے اور میں تو بس یہ بھی کر دیتا ہوں اور وہ بھی کر دیتا ہوں. یہ تو کوئی تعریف کی بات نہیں ہے، یہ تو حماقت کی بات ہے، کمزوری کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور وہ شخص ہے کہ جب غصہ آئے تو اپنے اوپر قابو کر لے. یہ پہلوان ہے. پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو لوگوں کو میدان میں پچھاڑ دے، حدیث میں منع ہے، بلکہ پہلوان وہ شخص ہے غصہ آ رہا ہے، انتقام لے سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، اپنے اوپر کنٹرول کر لے، یہ انسان پہلوان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کچھ نصیحت فرما دیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو. انہوں نے پھر کہا اللہ کے رسول اور نصیحت فرما دے. ہم نے پھر فرمایا کہ لا تغضب، غصہ مت کرو. کیونکہ غصے سے ہمیشہ اگر آپ دیکھیں گے تو اپنا ہی نقصان ہوتا ہے. گھر ہمارے جو اجڑتے ہیں، رشتہ داریاں جو ختم ہوتی ہیں، وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم غصے پر کنٹرول نہیں کر پاتے اور غصے میں ہم کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. کسی رشتہ دار کو کچھ بھی کہہ دیا، اب وہ بات جو زبان سے نکلی ہے نا وہ اپنا اثر دکھاتی ہے. وہ جو زخم زبان سے لگتا ہے وہ نہیں بڑھتا. اگر تھوڑی دیر کے لیے اپنے اوپر قابو پا لیں غصے پر اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، معاف کر دیں سامنے والے کو، تو معاف کرنے سے آپ کے اندر بدن کی طاقت بھی بڑھے گی اور آپ کی جو ہے رشتہ داریاں گھر بھی برباد نہیں ہوں گے. بہت سے لوگوں کو یہی پیش آتا ہے، کتنے لوگ پوچھتے ہیں کہ غصہ آیا میں نے اور غصے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. غصے میں تو دی جاتی ہے طلاق، محبت میں کون دیتا ہے؟ گھر تک اجڑ جاتے ہیں. تو اچھے اخلاق کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان کو غصہ آئے اور وہ غصے کو پی جائے. بلکہ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکال سکتا ہے اپنا، پھر بھی اس نے معاف کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اس کو حور عین یعنی جنت کی خوبصورت ترین عورت سے اس کی شادی کرائے گا، اس کو نوازے گا. اتنا بڑا انعام بھی ملے گا قیامت کے دن اور ساری مخلوق کے سامنے گویا اس کو اعزاز ملے گا. یہ حدیث پاک میں ہے. تو غصے پر قابو کر لینا، سامنے والے کو معاف کر دینا، اس سے انتقام نہ لینا. لے سکتا ہو تب، نہیں لے سکتا پھر تو کمزوری ہے. لے سکتا ہے پھر نہیں لے رہا ہے، یہ ہے اچھے اخلاق. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. منتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ، اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا. اگر انتقام لیا ہے تو دین کے لیے لیا ہے. اپنی ذات یعنی آپ کو کسی نے کچھ کہا، سخت کہہ دیا، کسی نے آپ کے سامنے شان میں گستاخی کی، تو آپ نے انتقام نہیں لیا اپنی ذات کے اوپر جب بات آئی ہے. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے اسوہ اور نمونہ موجود ہے.
بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اچھے اخلاق سے انسان بہت اعلیٰ مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، بلکہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی موجود ہے کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں، اعلیٰ درجہ، جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر کا ذمہ دار ہوں جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ انسان اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ درجہ پا لیتا ہے جو دیگر فرائض نوافل کی کثرت کی وجہ سے انسان کو وہ درجہ نہیں مل پاتا جو اللہ کے نزدیک وہ اچھے اخلاق کی وجہ سے پا لیتا ہے۔ یعنی روزے رکھنے والوں، نماز پڑھنے والوں، یعنی جو لوگ، یعنی ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو نفلی روزہ کثرت سے رکھتے ہیں، نفلی نمازیں پڑھتے ہیں، ان کو بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا اس کا بہت اعلیٰ درجہ ہوگا اللہ کے نزدیک، لیکن حدیث پاک میں ہے کہ انسان اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان نفلی روزے رکھنے والوں، نفلی نمازیں پڑھنے والوں، نفلی خیرات کرنے والوں سے زیادہ اونچا مرتبہ پا لیتا ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ اچھے اخلاق کا کرشمہ ہے، اور باقاعدہ، اور یہی مطلوب بھی ہے، اور مسلمان پہلے ان اچھے اخلاق، اچھی عادتوں سے متصف تھے، اسی لیے اسلام پورے دنیا میں پھیلا ہے۔ ان اسلام کے بنیادی وجہ جو اسلام کی طرف لوگوں کا آنے کی ہے وہ مسلمانوں کے اچھے اخلاق اور ان اخلاق سے متصف ہونے کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے گئے۔ ہمارے اخلاق بگڑ گئے، ہماری بول چال اچھی نہیں ہے، بولیں گے تو گالی دیں گے، بڑے چھوٹے کا ادب